بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. آج کی اس لائیو اسٹریم میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے، اور کچھ ہفتوں کا یہ ناغہ آپ سبھی جانتے ہیں. اس لیے ہے کہ میں سفر میں رہا، اور اس موقع پر دوسری ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے رہے، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ دوسری ویڈیوز آ رہی ہیں تو شاید لائیو اسٹریم کی بھرپائی ہو رہی ہے، لیکن کثرت سے میسیجز آ رہے تھے کہ لائیو اسٹریم کب ہوگی، چونکہ لائیو اسٹریم میں یہ جو ڈوئل گفتگو ہوتی ہے، یعنی انٹریکشن ہوتا ہے، اس سے اس کا لوگ انتظار کرتے ہیں. تو بہرحال آج ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. سب سے پہلے تو میں پوری ملت اسلامیہ کو ایک بات کی مبارکباد دینا چاہوں گا، اور وہ مبارکباد ہے ایک نہایت ہی کامیاب ڈیبیٹ کے انعقاد پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں دا گریٹسٹ ڈیبیٹ آف آل ٹائم اگر کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا. آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ مبارکباد آپ ملت اسلامیہ کو کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈیبیٹ اسلام ورسز ادرس کے درمیان تو تھی ہی نہیں. تو آخر کیا وجہ رہی کہ آپ اس کو پھر مسلمانوں کا مسئلہ بنا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی ویلڈ کویشچن ہے، اور وہ ویلڈ کویشچن اس لیے ہے کہ جناب جاوید اختر صاحب اور مفتی شمائل کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، جو بات طے ہوئی تھی، وہ یہی ہوئی تھی کہ بھائی یہ مسئلہ اسلام یا ورسز نان اسلام کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایگزسٹنس آف گاڈ کا ہے، کہ ایک طرف خدا کو ماننے والے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. اور جو لوگ خدا کو ماننے والے ہیں وہ تمام مذاہب ہیں، اس میں کرسچنز بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں ہندو دھرم کے ماننے والے بھی ہیں، اس میں تمام کے تمام لوگ ہیں. اگر آپ نے ڈیبیٹ کے بعد کی ایکٹیویٹیز کو فالو نہ کیا ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور آپ سرچ کر کے خود دیکھ سکتے ہیں. ملت ٹائمز پر جب ان کے چینل پر شمس تبریز قاسمی صاحب نے مفتی شمائل کا انٹرویو کیا ڈیبیٹ کے بعد کانسٹیٹیوشن کلب میں ہی، تو اس میں مفتی شمائل نے ایک بات کہی، اور یہ کہا کہ میں نے آج تمام مذاہب کا مقدمہ لڑا ہے. میں نے صرف اسلام کا مقدمہ نہیں لڑا، تمام مذاہب کا مقدمہ لڑا ہے. اس میں ہندو بھی شامل ہے، چونکہ ہندو بھی خدا کے وجود کے قائل ہیں. اور یہ بات انہوں نے بہت زبردست کہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میری اس بات کو دہرایا ہے، جو بات میں نے اس کھچوالا کے خلاف جب ہم نے ڈیبیٹ کی تھی، آج سے اب پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے شاید. تو اس کے خلاف جو سچوالا کے نام سے آیا کرتا تھا، جس کا شاید اب وجود ہی ختم ہو گیا، تو اس کے خلاف جب ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ میں مقدمہ صرف اہل اسلام کی طرف سے پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ پوری انسانیت کی طرف سے، کہ جو انسانیت خدا کے وجود کی قائل ہے، ان کی طرف سے پیش کر رہا ہوں. تو اس ڈیبیٹ کو بھی ایسے ہی لے کر چلنے کی کوشش کی گئی، دونوں فریق کی طرف سے، مفتی شمائل صاحب کی طرف سے بھی اور جناب جاوید اختر صاحب کی طرف سے بھی. اور میں بار بار اس بات کو دہرانا مناسب سمجھتا ہوں کہ جاوید اختر صاحب کی جو ٹرولنگ کی گئی، ہم اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے ہیں جو ڈیبیٹ کے بعد ٹرولنگ کی گئی ہے. تو چلیں، یہ تو ایک جملہ معترضہ ہو گیا. اس کے بعد 2 دن تک پوری دنیا میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ ڈیبیٹ بڑی شاندار ہوئی ہے، اور ایک مدرسے کے طالب علم نے، ایک مدرسے سے نکلے ہوئے اسٹوڈنٹ نے انٹرنیشنل فورم پر ایک ایسے منجھے ہوئے شخص کے خلاف زبردست انداز سے اکیڈمک سٹائل میں مقدمہ رکھا ہے
کہ جس کی نظیر کو دنیا نے دیکھا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا، لیکن سوشل میڈیا کی تاریخ میں کم سے کم سب کانٹیننٹ میں، اردو ہندی اسپیکنگ ورلڈ میں ایسا پہلی بار ہوا. اور بہت بڑی تعداد میں جو غیر مسلم حضرات تھے انہوں نے بھی اس ڈیبیٹ کو سراہا. مثلا 2 دن تک خود نیوز چینلز کے اوپر اس ڈیبیٹ کا تذکرہ رہا. بڑی تعداد میں ہندو حضرات نے کہا، سرکاری جو افراد تھے، سرکاری محکمے میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ انتظامیہ میں ہوں وغیرہ وغیرہ، تو ہم تک نیوز پہنچ رہی تھی. انہوں نے کہا بھائی بہت زبردست ڈیبیٹ ہوئی ہے، بہت زبردست انداز سے بات رکھی گئی ہے وغیرہ وغیرہ. پھر کچھ رائٹ ونگرز کو 2 دن کے بعد سمجھ میں آیا کہ بھائی ان کے ساتھ تو کیس ہو گیا. یہ کیس کیسا ہوا؟ ان کی تو عزت خاک میں مل گئی. یعنی یہ خود ہی ان کے ذہن میں آیا، خود ہی انہوں نے تصور کیا، خود ہی روٹی بنائی اور خود ہی پروسا اور خود ہی دنیا کے سامنے پیش کیا. نہ ڈیبیٹ کرنے والے مسلم فریق کی طرف سے ایک بھی مرتبہ یہ بات کہی گئی، نہ ہی ان کے جو ارد گرد کے افراد تھے ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی، نہ میں نے کبھی یہ بات کہی. خود ہی انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ تو بہت بڑا کیس ہو گیا. وہ کیس کیا ہوا؟ بھائی جاوید اختر صاحب، جن سے ہم یعنی ان کے بقول وہ جو رائٹ ونگرز ہیں وہ جاوید اختر سے نفرت کرتے ہیں. کیوں نفرت کرتے ہیں؟ سب کو بتائے گا. جاوید اختر دن رات ان کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چونکہ میں ایک پولیٹیکل شخصیت نہیں ہوں اور نہ ہی میں انڈیا کے جو پولیٹیکل حالات ہیں ان کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے. وہاں کی اپنی لیڈرشپ ہے، وہ جانے. تو یہ جاوید اختر سے نفرت کرتے ہیں اور اس نفرت میں 2 دن تک کے مفتی شمائل کے ساتھ تالی پیٹ رہے تھے. تو یہ ہوا کہ نہیں 1 منٹ رکو بھائی، بریک. بھائی یہ تو وہی جاوید اختر ہے نا جس نے سدگرو کو دھول چٹا دی تھی. یہ وہی جاوید اختر ہے نا کہ جس نے شری روی شنکر کو ہرا دیا تھا. اس جاوید اختر کو ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ نے ہرا دیا. تو یہ تو انڈائریکٹلی ان کو ہرانا ہوا. یہ ایسا ہی ہے کہ مثلا ایک مضبوط ٹیم ہے، آسٹریلیا کی ٹیم ہے. اب آسٹریلیا نے انگلینڈ کو دھول چٹا دی، اس کے بعد آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو دھول چٹا دی. پھر اچانک ایک نیا ملک وجود میں آیا، دنیا کے نقشے پر نیا ملک آیا اور اس نے پہلے ہی میچ میں آسٹریلیا کو دھول چٹا دی. تو ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ والے تو یہ کہیں گے نا یار یہ تو ہماری بھی ہار ہے. یہ ان لوگوں کے ذہن میں بیٹھی خود بخود، کسی نے بٹھائی نہیں، خود بخود بیٹھی. اور اب توپوں کا رخ بدل گیا اور مفتی شمائل صاحب کی طرف ہو گیا. اب ڈیبیٹ کو کریدا گیا کہ اس کے کون سے جملے کو پکڑیں. وہ اتنی ویل کیلکولیٹڈ ڈیبیٹ تھی کہ اس کے کسی جملے کو پکڑا نہیں جا سکتا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی ڈیبیٹ کو تو سائڈ میں رکھ دو، چلو اب اس کا کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ جو ہم نے کہا نا ویل کیلکولیٹڈ، یہ اس کے الفاظ ویل کیلکولیٹڈ تھے. ایک لفظ مفتی شمائل نے یعنی پہلے سوچا اور اس کے بعد بولا ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آگے ان کے ساتھ اگر ڈیبیٹ میں کوئی غلط بات ہوگی تو کیا ہونے والا ہے. پھر ان کے کچھ پرانے بیانات تھے کہ جن سے اتفاق رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ سارے مسلمان اس سے اتفاق رکھتے ہوں. وہ مفتی شمائل صاحب کے پرسنل بیانات ہیں. مفتی شمائل خود ہی اس کی وضاحت کریں گے، وہ جانے اور ان کے بیانات جانے. تو ان کو سامنے لایا گیا اور اس کے بعد ان کو ٹارگٹ کیا گیا. ان کی میڈیا ٹرائل ان کا شروع ہوا اور اس کے بعد ان کے لیے ان کے ارد گرد دائرہ تنگ کیا جانے لگا. یہ سب کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا چونکہ جو رائٹ ونگرز ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی شکست جاوید اختر کی نہیں ہوئی ہے، شکست تو ہماری ہو گئی ہے. تو یہ ہے وہ کن ذہنیت یا کم ظرفی کہ بھائی آپ کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مدرسے سے نکلا ہوا ایک شخص راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا اور اس کی انگریزی بھی بہت شاندار، اس کے پریزنٹیشن بہت زبردست، اس کی بات کرنے کا سلیقہ، اس نے کسی کو بے عزت نہیں کیا، اس نے احترام اور سلیقے کے ساتھ اپنی گفتگو کی. سلیقہ جن کی زندگیوں میں نہیں ہے وہی بد سلیقہ لوگ ہیں کہ جن کو پریشانی ہوئی اس ڈیبیٹ سے. خیر مفتی شمائل صاحب کے خلاف 2-3 دن تک کے ہنگامہ خوب چلتا رہا. اس کے بعد یہ دیکھا یار یہ مفتی شمائل صاحب بار بار ایک بندے کا نام لے رہے ہیں، اب اسے پکڑو. تو پھر توپوں کا رخ ادھر ہونے لگا میری طرف اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چلی میری 11 مہینے پرانی ایک ویڈیو پر. اور یہ کیمپین پہلی بھی چل چکی تھی اور میں نے اسی وقت پریڈکٹ کر دیا تھا. اسی دن
جس دن یہ ویڈیو، جس دن یہ اسٹریم میں یہ سوال آیا، اسی دن اسی لمحے میں نے یہ کر دیا تھا کہ اب یہ ویڈیو کلپ بنے گی، چلے گی، رائٹ ونگرز اس کو ٹویٹ کریں گے، اس کے تعلق سے کیمپین کریں گے، اور اسی وجہ سے اس وقت بھی وضاحت کر دی گئی تھی اور اس کے اگلے ہفتے بھی وضاحت کر دی گئی. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اس طرح کے لوگ کہ جن کی روزی روٹی اسلام دشمنی اور اسلاموفوبیا کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، کنٹینجنٹ ہے، ٹھیک ہے، لفظ کنٹینجنٹ کو استعمال کرتے ہوئے آج کل بڑا مزہ آتا ہے. تو جن کی روزی روٹی کنٹینجنٹ ہے اس کے اوپر، اسلاموفوبیا پر، تو ظاہر ہے کہ اس روزی روٹی کا سوال تھا، تو انہوں نے دیکھا بھائی مفتی شمائل والا اب چیپٹر کلوز ہو گیا، 2 اسپیچز مل پائیں کہ جن کے اوپر اعتراض کر سکتے تھے، تیسری کوئی بات نہیں ہے. میری اسپیچز کو کتنا ڈھونڈیں گے، ہزاروں ویڈیوز ہیں. تو وہ ایک ویڈیو پرانی چلتی تھی اور جس کو بالکل یعنی وہ چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے، حالانکہ میری ویڈیو بڑی لمبی ہے، لیکن وہ سائل جو آیا تھا سوال کرنے والا، بس وہ چند سیکنڈ میں سوال کر کے چلا گیا، اس کی کلپنگ کر کے انہوں نے اس کو چلانا شروع کیا اور یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی مفتی یاسر کو گھیرے لیں گے. بھائی صاحب انشاءاللہ میں بتا دوں پہلے ہی، اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط حصار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی غلط بات نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں. وہ نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی ہے، بلکہ آپ کے ان دھرم گروؤں کے قول کے مطابق بھی ہوتی ہے. خصوصاً اگر مورتی پوجا پر بات کرتے ہیں کہ جو مورتی پوجا کا کھنڈن کرتے آ رہے ہیں، ایک عرصے سے کنڈیم کرتے آ رہے ہیں. جہاں تک بات ہے فیتھ کی، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنا جس طرح کا بھی چاہے فیتھ رکھے. ہم آپ کو یا کوئی بھی انسان مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ میں نماز نہ پڑھوں، اس کی ہمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کر کے دیکھے. ہم بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے. نہ ہمیں اسلامی اعتبار سے اس کا حق ہے، نہ اخلاقی اعتبار سے ہمیں اس کا حق ہے کہ ہم غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر پابندی لگا دیں. یہ پاسبل نہیں ہے. اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، خصوصاً اس دنیا میں کہ جہاں اکثر جگہوں پر ہم مسلمان بحیثیت معاہد کے رہتے ہیں، یعنی ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں کبھی، ٹھیک ہے، آپ اپنے جو آپ کا طریقہ عبادت ہے اس کو فالو کریں اور ہمیں ہمارے طریقہ عبادت کے اوپر چلنے دیں. اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف اس طرح بیان بازی کریں یا ہم کوئی طاقت کے بلبوتے پر کسی کو روکیں، اور اگر کوئی روکتا ہے تو غلط کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو جہاں تک یہ بات ہے اکیڈمک ڈسکشن کی، یعنی ہم سے اگر کوئی کانسیپٹ آف آئیڈل ورشپنگ پہ بات کرے گا، ہم سے اگر کانسیپٹ آف وننس آف گاڈ پہ بات کرے گا، ہم سے اگر کوئی شخص کانسیپٹ آف ایگزسٹنس آف گاڈ پر بات کرے گا، کانسیپٹ آف دی کوالٹیز آف گاڈ پر بات کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اکیڈمک انداز میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اسی طریقے سے عقل و نقل کے مطابق ہم اس کا جواب دیں گے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. باقی سامنے والے کا اختیار ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے. ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے اور اس سے کسی کی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ، ابھی میں ویڈیو چلانے والا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لنک بھی پبلک کریں گے. وہ ویڈیو جو عام ہوئی اور اس کے بعد اسی ویڈیو میں میری جو وضاحت ہے میں وہ کر کے انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے. دوسری بات میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو پروگرام ہوتا ہے ہمارا لائیو اسٹریم، یہ امریکہ میں ہوتا ہے. یعنی بحیثیت میں ایک بھارتی ناگرک نہیں ہوں، میں انڈین سٹیزن نہیں ہوں، میں امریکہ میں رہ کر یہ پروگرام کرتا ہوں. جس آرگنائزیشن کے تحت جس کے آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں وہ امریکہ میں رجسٹرڈ ہے. میری تمام کی تمام چیزیں یو ایس میں رجسٹرڈ ہیں. ناٹ یہ کہ میں اس سے کوئی پراؤڈ فیل کر رہا ہوں، لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں آپ کے جورسڈکشن میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پر رہ کر میں جو کام کر رہا ہوں وہ اس ملک کے قانون کے مطابق ہے. لنک سے لوگ مجھ سے جڑتے ہیں، وہ دنیا بھر سے جڑتے ہیں. وہ کینیا سے بھی جڑ سکتے ہیں، وہ یوگانڈا سے بھی جڑ سکتے ہیں، وہ انڈیا سے بھی جڑ سکتے ہیں، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، افغانستان سے، دنیا میں جہاں جہاں انٹرنیٹ ہے وہاں سے جڑ سکتے ہیں. اور آ کے مجھے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میں انڈیا سے جڑ رہا ہوں، میں اتر پردیش سے ہوں، میں بنگال سے ہوں، میں آسام سے ہوں. مجھے آ کر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میں انڈیا سے نہیں ہوں، فلاں ملک سے ہوں. تو ہمیں اس کی، اور نہ ہی ہم اس سے پوچھتے.
ہمیں اس کی آئیڈینٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم اس زبان میں بات کرتے ہیں جو پورے سب کانٹیننٹ میں نہیں, تقریباً پوری دنیا میں اس وقت بولی اور سمجھی جاتی ہے. دبئی میں سیکنڈ لینگویج اردو ہے. سعودی عرب میں سب سے زیادہ عربی کے بعد اردو ہی بولی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ان ممالک میں اردو بولی جاتی ہے. اس کا کریڈٹ آپ کسی بھی چیز کو دیں, فلم انڈسٹری کو دیں, واٹ ایور. لیکن بہرحال اس زبان میں بات کرتے ہیں کہ جس کو دنیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, بول رہے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اگر مفتی یاسر صاحب نے بت پرستی کے خلاف بولا ہے تو یقیناً انڈیا میں جو ہندو ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے, تو یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ آپ اس دنیا میں اکیلے بت پرست نہیں ہیں بھائی صاحب. پورا کیتھولک ورلڈ بت پرست ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مورتی بنا کر یہ لوگ پوجا کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بت پرست ہیں, اور جو بھی ہمارے آرگیومنٹ بت پرستی کے خلاف ہیں وہ تمام کے تمام کیتھولکس کے خلاف بھی ہیں. پروٹسٹنٹ میں اکثریت ایسی ہے جو بت پرستی کی بیماری میں مبتلا نہیں ہے, لیکن کیتھولکس بت پرست ہیں. ریڈ انڈینز بت پرست ہیں. آسٹریلیا کے ایبریجنلز بت پرست ہیں. اسی طریقے سے چائنا میں ایک بڑی تعداد بت پرستی کے اندر مبتلا ہے. کمبوڈیا میں بت پرستی ہو رہی ہے. اور تو اور آپ بہت سے مسلم ممالک میں دیکھیں گے جہاں لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں, وہ کھڑے کی پوجا نہیں کر رہے تو لیٹے کی پوجا کر رہے ہیں. تو بت پرستی کا اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ نہیں یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ ہے بت پرستی, تو بات الگ ہے. لیکن یہ پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں ہے بھائی, یہ ایک فینومینا ہے جو ہزاروں سال سے دنیا میں ہے. اور ہم جب آئیڈل ورشپنگ کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو ایک جنرل گفتگو ہوتی ہے, اس میں کسی خاص مذہب کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا, ایک کانسیپٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ٹارگٹ کیا, اس پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے. ہم اس دنیا میں ہیں کہ جہاں آپ کو آزادانہ رائے رکھنے کا حق ہے, جہاں آپ اپنی بات تمیز اور تہذیب کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, اور جب ہم تمیز اور تہذیب کے ساتھ بات رکھیں گے تو آپ کو سننی پڑے گی. آپ ہماری آواز کو دبا نہیں سکتے ہیں. یہ ہم ایک آزاد دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں, اور اس آزاد دنیا میں ڈائلاگ ہی ہوتا ہے, اور یہ ڈائلاگ آپ کو کرنا پڑے گا, اور نہیں کرنا چاہتے سننا پڑے گا. انشاءاللہ یہ آواز اسی طریقے سے غلط اور باطل تصورات کے خلاف اٹھتی رہے گی, اور یہ آواز اسی طریقے سے بلند رہے گی باذن اللہ تعالی جب تک اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں گے. تو یہ جو میں نے شروع میں کہا کہ ہم نے اس ڈیبیٹ کی مبارکباد ملت اسلامیہ کو کیوں دی, اس لیے کہ ہمیں مجبور کیا گیا کہ اس ڈیبیٹ کو ہم صرف مسلمانوں کے لیے کر دیں. حالانکہ وہ مسلمانوں کے لیے نہیں کی گئی تھی, بلکہ وہ ایک ہیلتھی ڈسکشن تھا اس ملک میں کہ جہاں ہیلتھی ڈسکشن کی بے انتہا ضرورت ہے, ضرورت تھی اور ضرورت رہے گی. مختلف چاہے وہ اسلام ورسز کچھ اور ہو, ہندو ورسز کرسچینٹی ہو, کرسچینٹی ورسز بدھزم ہو, بدھزم ورسز جینزم ہو, کچھ بھی ہو, ہیلتھی ڈسکشن ہوتے رہنا چاہیے. اور اس کو ہار جیت سے قطع نظر یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے خیالات ہمارے پاس پہنچ گئے اور ہمارے خیالات آپ تک پہنچ گئے, اور پھر لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا نہیں سوچتے. تو یہ جو بات میں نے آپ سے کہی کہ میں آپ کے جورسڈکشن سے باہر ہوں, یہ اس لیے کہی کہ ایک نیوز چینل نے باقاعدہ, حالانکہ وہ یعنی کہنے کو مین اسٹریم اس معنی کرے کہ ٹی وی پر کہیں آتا ہوگا, لیکن اس کا نام میں نے پہلی مرتبہ ہی سنا ہے, اور اس کی جتنی ویڈیوز میں نے دیکھی اس میں ایک ہی خاتون وہی سب کے ساتھ بحث و مباحثے میں لگی پڑی ہے. پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, میناکشی وغیرہ کر کے کچھ نام تھا. تو اس نے کچھ لوگوں کو بلا رکھا تھا, اور اس میں اس نے اعتراض کیا ہوا تھا کہ بھائی اگرچہ یہ آدمی امریکہ میں رہتا ہے لیکن اس کو سننے والے بھارت. بھائی میری مجھے سننے والے ساری دنیا میں ہیں. میں عربی میں بولوں گا تو سننے والے عرب ورلڈ میں ہوں گے, انگلش میں بولوں گا تو سننے والے سارے, اور میں انگلش میں بھی بات کرتا ہوں تو ساری دنیا کے لوگ الحمدللہ مجھے سن رہے ہیں. سو واٹ کہ اگر سننے والے کہیں ہو, کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات دوسروں تک نہ پہنچے؟ آپ لوگوں تک بات کو پہنچنے دیں, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کیا بات میں کوئی جھول ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بات دوسروں تک نہ پہنچ جائے؟ اگر دوسروں تک صحیح بات پہنچ جائے گی تو کہیں یہ لوگ صحیح بات کو قبول نہ کر لیں تو ان کو جہالت کے گڑھے میں ڈالے رکھو. تو اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ یہ جو مختلف ادھر ادھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور کچھ ٹویٹس بھی اس تعلق سے ہوئی, میں اپنے ایڈمن پینل سے کہوں گا کہ کامنٹس میں وہ ان ٹویٹر اکاؤنٹس کا, ایکس اکاؤنٹس کا لنک ضرور دیں, اور آپ لوگ جا کر ایسے اسلامو فوبس کو
ان کے اکاؤنٹس پر جا کر ان کو رپورٹ کریں، چونکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو آزادی اظہار رائے دنیا میں، چھوڑ دیجیے انڈیا میں، دنیا میں نہیں ہونے دینا چاہتے. یہ وہ لوگ ہیں، اور ہم ایک ایسی آزاد دنیا میں سانس لے رہے ہیں کہ جہاں رائے کی آزادی کا ہر ایک کو حق ہے. اب آپ یہ کہیں گے بھائی یہ تو بڑا دوغلا پن ہے، آپ اسلامی ملک میں تو اس کی اجازت نہیں دیتے. اسلامی ملک میں بھی آپ کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے. اگر مان لیجئے اسی طرح کی ڈیبیٹ جو دلی میں ہوئی ہے، اگر وہی ڈیبیٹ میں کہتا ہوں کابل میں ہو، چلو چھوڑ دو اسلام آباد، ہے نا، میں کہتا ہوں کابل میں ہو، تو کابل میں بھی ہونی چاہیے، وہاں پر بھی ہونی چاہیے، چونکہ ہمارے کلچر میں اسلامک جو کلچر رہا ہے عباسی خلافت میں، امیہ کی خلافت میں، وہاں پر یہ ڈیبیٹس ہمیشہ ہوتی رہی ہیں. معتزلہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی صفات کا انکار کیا، اور نہ صرف یہ کہ ان کو رہنے دیا گیا، بلکہ ان کو بڑی بڑی سرکاری پوزیشنیں دی گئیں، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا گیا، ان کے ساتھ مناظرے ہوئے، ان کے ساتھ ڈیبیٹس ہوئی، ان کا لٹریچر چھپا، ان کا لٹریچر پڑھا گیا، باقاعدہ ان کو پھر ریفیوٹ کیا گیا، اور پورا ایک ٹریڈیشن ہے ڈیبیٹس کا اسلامک ورلڈ میں. آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ رائے کی آزادی کا اظہار اسلامک ورلڈ میں نہیں کیا جا سکتا؟ تو اگر اس طرح کی ڈیبیٹ، ہاں توہین کے ہم حق میں نہیں ہے، نہ ہم کسی کی توہین کرنا چاہتے ہیں، جو مثلا دوسرے مذاہب کے ڈیٹیز ہیں، ہم ان کی توہین نہ کبھی کریں گے، نہ کبھی کرنے کی اجازت دیں گے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی کی توہین نہیں کریں گے. ہاں لیکن یہ کہ ہیلتھی ڈیبیٹس اور ہیلتھی ڈسکشنز ادیان، مذاہب اور ریلیجنز اور دھرموں کے درمیان ہوتے رہنا چاہیے. یہ انسان کی، یعنی خدا کے وجود کا مسئلہ انسان کی شیئرڈ ویلیو ہے. یہ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، یہ ہندو بھی مانتا ہے، یہ سکھ بھی مانتا ہے، یہ عیسائی بھی مانتا ہے. خدا کے اوپر کسی ایک دھرم کا یا کسی ایک مذہب کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. یہ شیئرڈ ویلیو ہے، اور جب شیئرڈ ویلیو ہے تو آپس میں کمیونیکیشن ہوگا، اور جب کمیونیکیشن ہوگا تو آپ اس کو اگر روکیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ جہالت کی دلدل میں ہمیشہ پڑے رہیں. تو یہ چند ابتدائی باتیں ہیں. اب میں اس ویڈیو کی طرف آتا ہوں جس ویڈیو کو بنیاد بنایا گیا، اور اس طریقے سے ان ٹویٹر ہینڈلز نے میری چند سیکنڈ کی ویڈیو کو بنیاد بنا کر باقاعدہ ایک کیمپین چلائی، اور وہ سو کالڈ نیشنل میڈیا تک لے جانے کی کوشش کی، جو بظاہر کامیاب نہیں ہوئی. ایک